میرا نام فرحاد ہے اور میری عمر 25 سال ہے۔ آج سے 5 سال پہلے کی بات ہے کہ جب میری امی کی آنکھوں کا چیک اپ کروانے کے لیے مجھے انہیں لے کر لاہور جانا پڑا۔ ہم لوگ پنجاب کے گاؤں میں رہتے تھے، اس لیے میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا اور ایک کمپنی میں کلرک کے طور پہ کام کر رہا تھا۔ اس سے پہلے بھی میں لاہور جا چکا تھا اور یہ میرا دوسری بار لاہور کا سفر تھا۔ ہم لوگ شام کو بس پہ سوار ہوئے اور صبح 9 بجے لاہور کے ایک ہاسپٹل پہنچ گئے۔ آپریشن تھیٹر میں میری نظر ایک نوجوان، خوبصورت اور کافی سلجھی ہوئی لڑکی پر پڑی۔ دیکھنے میں وہ لڑکی بہت امیر گھرانے کی لگ رہی تھی۔ کچھ دیر تک تو میں اس کو دیکھتا رہا، پھر اس کی مجھ پر نظر پڑی۔ میں اس کی آنکھوں کی چمک کو صاف دیکھ رہا تھا۔ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر میں اس کی طرف کھینچا چلا جا رہا تھا۔ دور سے دیکھتے رہے، لیکن ہمارے بیچ کوئی بات نہیں ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد امی کی آنکھ کا آپریشن ہو گیا تو ہمیں ایک روم میں شفٹ کر دیا گیا جہاں پر کچھ اور بھی مریض موجود تھے۔ امی کو بیڈ ریسٹ کے لیے تھوڑی دیر سلانے کے بعد میں باہر آیا۔ میری نظریں اسی لڑکی کو ڈھونڈ رہی تھیں اور میں بہت غور سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، مگر وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ مجھے وہ لڑکی بہت اچھی لگی۔ میں اسے ڈھونڈ کر اسے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ اب میرے دماغ میں پچھتاوے کا خیال آ رہے تھے کہ میں نے پہلے اس سے بات کیوں نہیں کی۔ کافی دیر تک اس کو تلاش کرنے کے بعد میں واپس امی کے پاس آ گیا اور میں امی کے لیے باہر سے فروٹ لے کر آیا تھا۔ جب میں اندر آیا تو میں نے دیکھا کہ وہی لڑکی اندر بیٹھی ہوئی تھی۔ میری تو خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ وہ لڑکی بھی کسی خاتون کو اپنے ساتھ لے کر آئی ہوئی تھی جس کا آپریشن تھا، ساتھ میں اس کی چھوٹی بہن بھی تھی۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ وہ خاتون اس کی دادی تھیں جن کی آنکھوں کے آپریشن کے لیے وہ وہاں پر موجود تھی، اور ہماری طرح انہیں بھی 2 دن ہاسپٹل میں رکنا تھا۔ اس بات کا پتہ چلنے کے بعد میں بہت خوش ہوا کیونکہ مجھے اس لڑکی سے بات کرنے کے لیے 2 دن کا وقت جو مل گیا۔ میں نے کچھ فروٹ اس لڑکی کو بھی دیا تو اس نے بڑے مسکرا کر مجھ سے لیا اور اس کی مسکراہٹ کا عکس میرے دل میں نقش ہو گیا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا میرے اندر اس کے لیے محبت بڑھتی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کچھ دوائی لینے کے لیے باہر گئی تو میں فوراً اس کے پیچھے پیچھے چلا گیا۔ باہر جا کر میں نے اس کو سلام کیا اور ہم دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھنے لگ گئے۔ میں نے اسے دوائی لے کر دی اور واپسی پر اسے تھوڑی سی بات بھی کی۔ اس نے اپنا نام ندا بتایا۔ وہ لاہور کی ایک یونیورسٹی میں ماسٹرز کر رہی تھی۔ اس کی آواز میں جادو تھا۔ ندا بڑی خوبصورتی سے دھیمے لہجے میں بات کر رہی تھی۔ ہم کچھ دیر باہر باتیں کرتے رہے اور آخرکار ہم نے ایک دوسرے سے فون نمبر لیے اور پھر اندر آپریشن وارڈ میں آ گئے۔ ندا کی دادی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے ندا کی مدد کرنے کے لیے میں اس کے پاس جاتا تھا اور اس طرح ہم دونوں کے بیچ میں گپ شپ شروع ہونے لگی۔ شام ہوئی تو میں نے ندا کو چائے پینے کے لیے باہر جانے کا بولا۔ ندا مان گئی اور اس طرح ہم باہر چائے پینے چلے گئے۔ ہم چائے پینے کے لیے ایک ڈھابے پہ گئے۔ باہر کا موسم بہت حسین تھا۔ ندا میرے سامنے بیٹھ گئی۔ اس کا چہرہ بہت چمک رہا تھا۔ بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں اس کے بالوں سے ہوتے ہوئے اس کے چہرے کی پیاس بجھا رہی تھی۔ میں یہ منظر دیکھ کر ندا کے لیے دیوانہ ہوا بیٹھا تھا۔ میرے دل میں ندا کے لیے بہت زیادہ محبت کی لہر پیدا ہو چکی تھی۔ ندا مجھے اپنی بھیگی ہوئی نظروں سے دیکھ کر دھیمے اور بڑے پیارے لہجے میں بات کر رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ ندا مجھ سے بہت ساری باتیں کرنے لگ گئی۔ ہم چائے پینے کے ساتھ ساتھ بڑی ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ چائے پینے کے بعد ہم واپس آپریشن وارڈ میں گئے۔ رات ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہم باہر آ گئے اور رات کے اندھیرے میں پرسکون فضا میں بیٹھے باتیں کرنے لگے، اور ایسے ہم نے 3 گھنٹے مسلسل باتیں جاری رکھی۔ اس طرح ہم بہت اچھے دوست بن چکے تھے۔ ندا نے مجھے بتایا کہ وہ لڑکوں سے دور رہتی ہے لیکن میرے ساتھ سے بڑا اچھا محسوس ہو رہا ہے۔ مجھے اس کی باتیں سن کر اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگی ہے۔ ہم واپس آپریشن وارڈ میں آ گئے اور ساتھ بیٹھ کر وہاں بھی باتیں کرتے رہے۔
صبح ڈاکٹر صاحب نے امی کا چیک اپ کرنے کے بعد ہمیں بتا دیا کہ اب ہمیں گھر جا سکتے ہیں۔ یہ سن کر میں تو بڑا اداس ہو گیا، کیونکہ میں سمجھ رہا تھا کہ شاید ابھی 2 دن رکنا ہے۔ ندا کو بھی شام کو گھر جانے کا بولا گیا۔ ہمارے پاس صرف شام تک کا وقت باقی تھا۔ ہم باہر آئے اور میں نے ندا سے اپنے پیار کا اظہار کر دیا۔ میں نے اسے صاف بتایا کہ میں اس سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ یہ سننے کے بعد ندا کی خوشی اس کے چہرے سے معلوم ہو رہی تھی۔ اسے سوچنے کے لیے مجھ سے تھوڑا وقت مانگا اور کہا کہ وہ گھر جا کر سوچ کر فون پر مجھے بتائے گی۔ شام کو ہم لوگ گھر واپسی کے لیے روانہ ہو گئے۔ گھر واپس آ کر میں نے ندا سے کال پر بات کی۔ ندا نے بتایا کہ وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے۔ اس طرح ہم دونوں ایک دوسرے کو بہت چاہنے لگے۔ کافی دیر ہماری بات ہونے لگی۔ میں ندا سے شادی کرنا چاہتا تھا اور ندا بھی مجھ سے شادی کے لیے تیار تھی۔ ندا مجھے کہتی تھی کہ میں اپنے گھر والوں سے بات کر کے انہیں جلد از جلد ندا کے رشتے کے لیے بھیجوں، لیکن میں جانتا تھا کہ میرے گھر والے اس رشتے پر راضی نہیں ہوں گے، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ اگر ندا سے میرا رشتہ ہو گیا تو میں لاہور شفٹ ہو جاؤں گا۔ میرے گھر والے ٹھیک سمجھ رہے تھے کہ میں لاہور شفٹ ہو جاؤں گا، کیونکہ ندا شہر میں پڑی بڑھی تھی، اس کے لیے گاؤں میں رہنا بہت مشکل تھا۔ اسی لیے ندا جب بھی مجھ سے شادی کے بارے میں بات کرتی تو میں خاموش ہو جاتا تھا۔ ایک دن ندا نے مجھے بتایا کہ اس کے گھر میں کوئی رشتہ لینے کے لیے لوگ آئے ہوئے ہیں اور اس کے گھر والے وہاں اس کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے جب یہ بات سنی تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں بہت پریشان تھا اور گھر آتے ہی میں نے ندا کے رشتے کی بات کی، لیکن میرے گھر والوں نے سختی سے منع کر دیا۔ میں نے گھر میں سب کو اس رشتے کے لیے منانے کی بہت کوشش کی، لیکن کوئی بھی نہیں مانا۔ ندا کو جب میں نے یہ سب بتایا تو ندا نے مجھے صاف کہہ دیا کہ وہ بھی بہت کوشش کر چکی ہے، لیکن اس کے گھر والے بھی نہیں مان رہے اور اب وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ میں ندا کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے اپنا ٹرانسفر لاہور میں کرا دیا تاکہ میں ندا اس کے گھر والوں کو کسی طرح شادی کے لیے راضی کر سکوں۔ اب میرے گھر سے دور چلے جانے کی وجہ سے میرے گھر والے راضی ہو گئے کہ وہ ندا کے گھر رشتہ مانگنے جائیں گے۔ آخرکار میں انہیں ندا کے گھر لے آیا، لیکن ندا کے گھر والوں نے صاف انکار کر دیا۔ یہ سب ہونے کے بعد میں بہت پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے ندا سے رابطہ کیا، اسے ملنے کے لیے بلایا۔ ندا جب میرے پاس آئی تو اس کا لہجہ کافی بدلا ہوا تھا اور زیادہ اسی بات پر زور دے رہی تھی، بس ہماری قسمت میں ملنا نہیں تھا، اس لیے صبر کرو اور مجھے بھول جاؤ۔ میں اس کی یہ باتیں سن کر بہت دکھی ہوا۔ مجھے وہ دن یاد آ رہا تھا جب ہم دونوں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے چائے پی رہے تھے اور باہر بارش برس رہی تھی اور ہماری محبت کی ابتدا پرسکون ماحول میں ہو رہی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہماری محبت کی انتہا اتنی دردناک ہوگی۔ ندا مجھے صبر کرنے کا اور بھول جانے کا کہہ کر آگے بڑھنے کی نصیحت کر رہی تھی۔ میں اس کے سامنے بہت رویا، اس کی منتیں کی کہ وہ گھر والوں سے بات کرے، لیکن وہ اس بات پر قائم رہی کہ اس کے گھر والے مجھے کبھی بھی قبول نہیں کریں گے۔ ہم 3 سال تک ایک دوسرے سے رابطے میں رہے اور ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے کے وعدے کیے، لیکن وہ سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے ٹوٹ گیا۔ وہ سب خواب جن پر میں نے اپنی خیالی دنیا تعمیر کی میری آنکھوں کے سامنے گرے۔ میں نے ندا کو سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن بس وہ مجھ سے معافی مانگتی رہی۔ اس کے پاس میرے لیے معافی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ کچھ عرصے بعد ندا کے گھر والوں نے اس کا رشتہ پکا کر دیا اور اس کی شادی ہو گئی۔ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئی، لیکن میں ابھی تک اس کو اپنے دماغ اور خیالوں سے نکال نہیں سکا۔ آج میں ذہنی طور پر ڈپریشن کا شکار ہو چکا ہوں۔ ندا سے میں بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ اس کی محبت، یادیں، خواب، خیالات میری زندگی کا مستقل حصہ بن چکے ہیں، جن کو میں چاہ کر بھی خود سے دور نہیں کر سکتا۔
میں آج بھی اس ہسپتال کے چکر لگا رہا ہوں جہاں وہ مجھے پہلی بار ملی تھی۔ اب میں سوچ رہا ہوں، کیا محبت کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ جس کی سزا ساری زندگی بھگتنی پڑتی ہے؟ کیا محبت اتنی بڑی غلطی ہے جس کو ہمارا سماج کسی صورت قبول کرنے کو تیار نہیں؟ کیا محبت اتنی کمزور ہوتی ہے جو انسان کی تخلیق کردہ سٹیٹس، کاسٹ اور انا کو شکست نہیں دے سکتی؟